السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے اسامہ اور آپ دیکھ رہے ہیں اسامہ شکیل ٹی وی۔ واقعہ کربلا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے اور ان کے آل اولاد کو کیسے مظلومانہ شہید کیا گیا، اس بات سے ہم سب واقف ہیں، کیونکہ ہم بچپن سے یہ حالات و واقعات سن کر بڑے ہوئے ہیں۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ آج بھی ہم مسلمانوں میں سے زیادہ تر لوگوں کو اس حقیقت کا اصل اندازہ نہیں ہے کہ واقعہ کربلا اصل میں تھا کیا اور یہ کیوں ہوا تھا۔ آخر وہ کون سی وجوہات تھیں کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محنت کو صرف 50 سال کے بعد ہی ایسے موڑ پر پہنچا دیا گیا کہ ہزاروں صحابہ اور ان کی اولادیں زندہ ہیں، مگر امام حسین علیہ السلام اور ان کے خاندان کو یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کو کس طرح سے بے دردی سے شہید کر دیا گیا، اور ان کو شہید کرنے والی جماعت آج بھی انہیں کچھ لوگ مسلمان کہہ کر پکارتے ہیں، جبکہ یہ جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری خطبہ بھی سن چکی ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور اپنی سنت، اگر تم ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور ایک حدیث میں تو یہ بھی آیا ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسرا اہل بیت۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے معاملے میں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، مگر امت نے اس کا بالکل الٹ کیا، نہ قرآن و سنت کو مضبوطی سے پکڑا، نہ اہل بیت کے معاملے میں اللہ کا خوف رکھا۔ پھر کیا ہوا؟ ہم آپس میں شیعہ اور سنی بن کر رہ گئے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم واقعہ کربلا کا اصل، سچا اور آخری پیغام سمجھنے کی کوشش کریں گے، لیکن اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ کا دماغ اور سوچ بہت چھوٹی ہے یا اتنی بند ہے کہ آپ کچھ نیا یا اصل حق سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کرنا چاہتے، تو پلیز یہ ویڈیو آپ کے لیے نہیں ہے، آپ اس ویڈیو کو چھوڑ سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ سچائی تک پہنچنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ یہ ٹاپک اتنا بڑا ہے کہ اس کو ایک ویڈیو میں سمجھنا بہت مشکل تھا، اس لیے اس کو میں نے 3 پارٹس میں ڈیوائیڈ کیا ہے، اور میں پوری کوشش کروں گا کہ آسانی کے ساتھ اس کی مکمل تاریخ آپ کو سمجھا سکوں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کے ویران پہاڑوں میں اللہ کے بھروسے پر چھوڑ دیا۔ پیاس سے بے حال حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جب پانی مانگا تو حضرت ہاجرہ پریشان ہو کر صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنے لگیں، اور حضرت اسماعیل نے زمین پر اپنی ایڑیاں رگڑنا شروع کی جہاں سے زمزم کا چشمہ پھوٹا۔ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل اس چشمے کے پاس بسنے لگے۔ کچھ عرصے بعد کچھ لوگ گزر رہے تھے اور انہوں نے دیکھا کہ پہاڑوں کے درمیان پانی کا چشمہ ہے، تو وہ بھی یہاں آ بسے۔ اس طرح یہ جگہ آباد ہونے لگی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ اور بھی لوگ شامل ہو گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ ان کا تعلق قریش کے قبیلے سے تھا اور ان کے خاندان کا نام تھا بنو ہاشم۔ قریش کے 10 بڑے قبیلے تھے، لیکن 2 قبیلے سب سے زیادہ طاقتور تھے، بنو امیہ اور بنو ہاشم۔ بنو ہاشم کو کعبہ کی دیکھ بھال اور دینی ذمہ داری دی گئی تھی، جبکہ بنو امیہ کو سیاسی طاقت ملی تھی، اور یہ دونوں قبیلے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے تھے، کیونکہ ان دونوں کا تعلق 5ویں نسل سے جا کر عبد المناف پر جا کر ملتا تھا۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف۔ عبد المناف کے بہت سارے بیٹے تھے، جس میں سے 4 بہت ہی طاقتور بنے۔ ایک بیٹے کا نام تھا عبد المطلب، دوسرے کا ہاشم، تیسرے کا نام تھا عبد الشمس اور چوتھے کا نوفل۔ نوفل اور مطلب قبیلہ زیادہ تاریخ نہیں رکھتا، کیونکہ عرب کی جو نسل آگے بڑھی وہ دراصل ان 2 قبیلوں سے بڑھی، ہاشم اور عبد الشمس سے۔ ان دونوں خاندانوں میں ہمیشہ سے ایک مقابلہ جاری رہتا تھا، مگر یہ مقابلہ ہمیشہ اچھی چیزوں میں رہا کرتا تھا۔ مثال کے طور پر، اگر بنو ہاشم نے اتنے لوگوں کو کھانا کھلایا ہے تو ہم اس سے زیادہ کھلائیں گے، اگر انہوں نے کسی گھڑ سواری کو شکست دی تو ہم ان کو اگلی باری میں شکست دیں گے، بنو ہاشم نے یہ اچھا کام کیا تو ہم اس سے بڑھ کر اچھا کام کریں گے۔ ان قبیلوں میں آپس میں اختلاف رہتے تھے، لیکن ان سب کا مقصد یہ تھا کہ باقی عرب کے قبیلوں پر اپنی برتری اور داغ بٹھائے رکھیں۔ ہاشم سے ان کے بیٹے عبد المطلب پیدا ہوئے، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا تھے۔ ان کے 10 بیٹے اور 6 یا 7 بیٹیاں تھیں۔ بیٹوں میں جو اسلامی لحاظ سے مشہور ہوئے وہ آپ کے والد حضرت عبداللہ جو سب سے چھوٹے تھے، چاچا عباس اور ابو طالب اور حضرت حمزہ تھے۔ عبداللہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی، جبکہ آپ کے چچا سے عقیل، جعفر اور حضرت علی تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، جس کے بعد حضرت حسن اور حضرت حسین علیہ السلام پیدا ہوئے۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد اور بھی شادیاں کی جن سے دوسرے بچے پیدا ہوئے۔ ان میں سے ایک مشہور بیٹے کا نام محمد ہے، جو کہ حنفیہ خاندان کی ایک عورت سے پیدا ہوئے، اس لیے ان کو محمد بن حنفیہ کہا جاتا ہے۔ یہ تو ہو گیا سلسلہ نسب بنو ہاشم کا، لیکن اب آتے ہیں اصل مدعے کی طرف، عبد الشمس قبیلے کی طرف۔ عبد الشمس کے 2 بیٹے امیہ اور ربیہ تھے۔ ربیہ کے بیٹے تھے عتبہ، جو کہ ابو حذیفہ کے والد تھے۔ اس کے علاوہ عتبہ کے دوسرے بیٹے کا نام تھا ولید، اور ولید کی بیٹی کا نام ہندہ تھا، جس نے غزوہ احد کے اندر حضرت حمزہ کو شہید کروایا اور ان کی لاش کی بے حرمتی کی۔ یہ ابو سفیان کی بیوی تھی اور امیر معاویہ کی والدہ۔ عتبہ، شیبہ اور ولید جنگ بدر کے اندر مسلمانوں کے خلاف لڑتے ہوئے مارے گئے تھے، اور اسی موت کا بدلہ لینے کے لیے ہندہ نے حبشی غلام سے کہا تھا کہ حضرت حمزہ کو شہید کرے، کیونکہ ان میں سے ایک ہندہ کا والد تھا، ایک بھائی اور ایک چاچا تھا۔ عتبہ اور شائبہ کا قتل حضرت حمزہ کے ہاتھوں ہوا تھا۔ امیہ کے 2 بیٹے تھے ضرب اور ابو العاص۔ قریش کی سپہ سلاری یعنی فوج کا اختیار انہی کے پاس ہوتا تھا۔ ابو العاص کے 2 بیٹے تھے عفان اور حاکم۔ عفان کے بیٹے تھے حضرت عثمان۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ تیسرے خلیفہ تھے، اور ان کے بیٹے تھے عبداللہ، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی رقیہ سے پیدا ہوئے، مگر بچپن میں انتقال کر گئے۔ جبکہ حاکم کا بیٹا تھا مروان، جس کے 3 بیٹے عبد الملک، عبد العزیز اور محمد پیدا ہوئے۔ حکومت اس کے بعد عبد الملک کے بیٹے اور پھر اس کے بعد سلمان کے پاس گئی، اور سلمان نے اعلان کر رکھا تھا کہ میرے بعد حکومت میرے بیٹوں میں نہیں، بلکہ میرے کزن عمر بن عبد العزیز کے پاس جائے گی، اور اس کے بعد میرے بھائی یزید اور پھر حشام کے پاس جائے گی۔ نہیں، یہ وہ یزید نہیں ہے جو کہ آپ سمجھ رہے ہیں، اسے ذرا آگے چل کر سمجھیں گے۔ اب آتے ہیں ضرب کی طرف، جس کے بیٹے پیدا ہوئے سحر یعنی ابو سفیان، اور ابو سفیان سے اور ہندہ سے ان کے بیٹے پیدا ہوئے یزید، معاویہ اور بیٹی ام حبیبہ۔ یہ بیٹا معاویہ وہی تھا جس کے بیٹے یزید نے آگے جا کے کربلا میں امام حسین علیہ السلام اور ان کے خاندان کو شہید کیا۔ اب آپ کو سمجھاتا ہوں کہ یہ پوری خاندانی ہسٹری کو سمجھانے کا مقصد کیا تھا۔ بنو ہاشم اور بنو امیہ ہمیشہ سے ایک دوسرے کو بڑھ چڑھ کر آگے نکلنے کی اور نیچا دکھانے کی کوشش کرتے رہتے تھے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنو ہاشم سے تھے، تو بنو امیہ نے اسے قبول نہ کیا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ اگر وہ انہیں رسول ماننے لگے تو وہ بنو ہاشم کی سرداری بھی ماننے لگ جائیں گے۔ بنو امیہ سوائے حسد اور بغض کے کچھ بھی نہیں کر سکے، اور یہی بغض ان کی آل اولاد کے اندر منتقل ہوتا رہا، جو کہ آخر کار کربلا تک جا پہنچا، اور آخر میں بنو امیہ نے خلافت کا نظام کو تباہ کر دیا اور اسے بادشاہت میں بدل کر اپنی حسد کی آگ کو ٹھنڈا کیا۔ پورے بنو امیہ کی تاریخ کے اندر صرف 3 لوگ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پر عمل کیا، مسلمان امت کو ایک کر کے بنو امیہ کے خاندان کے ظلم سے بچایا، اور خود بھی وہ بنو امیہ خاندان سے تھے۔ ایک ہیں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں 2 بیٹیاں نکاح کے اندر دی، اور مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ بھی ہیں۔ دوسرے عمر بن عبد العزیز، ان کا سلسلہ نسب آپ دیکھ لیں، اور یزید کا بیٹا معاویہ، جس نے یہ ظالم بادشاہت اپنے باپ سے لینے سے انکار کر دیا۔ باقی جتنے بھی لوگ گزرے انہوں نے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان اور اہل بیت سے ان کا بدلہ اسلامی تعلیمات کو تباہ کر لیا۔ فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جتنے بھی لوگ تھے وہ سارے کے سارے تقریباً بنو ہاشم سے تھے یا پھر مدینہ کے انصار۔ فتح مکہ سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جتنی بھی جنگیں ہوئیں وہ بنو امیہ خاندان سے ہی تھیں، جو کہ مکہ میں آباد تھے۔ یہ فتح مکہ پر معافیاں مانگ کر مسلمان ہوئے تھے، جنہیں تلقہ بھی کہتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے نہ تو ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں تربیت ہوئی، اور نہ یہ دین کو زیادہ سمجھتے تھے، بلکہ یہ دین کو صرف سیاست اور طاقت حاصل کرنے کا ذریعہ سمجھتے تھے، اور انہیں لگتا تھا کہ اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغمبر مان لیں تو اس کا مطلب ہے انہوں نے بنو ہاشم کی سرداری قبول کر لی۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فوراً بعد یہ لوگ مرتد ہونے لگے، جن کے خلاف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتال بھی کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جنگوں میں لڑنے والے جتنے بھی سردار تھے، وہ ابو جہل ہو، عتبہ ہو یا ابو سفیان ہو، سب کا تعلق بنو امیہ سے تھا۔ ابو سفیان بھی فتح مکہ کے بعد معافیاں مانگ کر مسلمان ہونے والے لوگوں میں شامل تھے، اور ان کی بیوی ہندہ بھی۔